الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا موضوع سخن ہے آیت قرآنی و طریقہ جماعت دعوت غیر اسلامی. آیت قرآن کے آئینے میں الیاس عطار کو دیکھیں. آج میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد دعوت اسلامی والوں کے جو اپنے کارنامے، اپنے طریقے، اپنی خواب ہیں، ان کو بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءہ الا المتقون. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کا ولی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، باعمل ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور جو انسان کھلے عام فسق و فضول کرے، جو انسان کھلے عام ایسے کام کرے جو شرعی ناجائز اور حرام ہے، وہ انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کو ولی بنانا اور بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں آئیے. اب یہ جو مدنی چینل پہ بیٹھتے ہیں، نہیں میں مدنی نہیں کہوں گا، جو اتاری چینل پہ بیٹھتے ہیں، یہ اتاری چینل کیا ہے؟ یہ فسق و فجور ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو شو کرنا، شو بازی کی ضرورت یہ ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ تمام علماء اہل سنت کے نزدیک ہے. وہ چند کا نام لے لے کے اتنا یہ لوگ اچھلتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ فقیر سے رابطہ قائم کر لو. اتنے علماء اکرام کا اس مسئلے پر اتفاق اس جمعہ دکھاؤں گا کہ آپ شاید گنتی نہیں کر سکتے کہ ٹی وی ناجائز و حرام ہے. اور خیر ابھی اس مسئلے پہ نہیں، ابھی اس مدعے پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے الیاس عطار کو کہاں تک بڑھا رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا، جو فسق و فضول کرے، جو حرام کاری کرے، ریاکاری کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور یہ صاحب اتاری چینل پہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ اس کا یہی مقصد ہے، ریاکاری اور فسق و فضول. خیر اس کے بعد اب ان کے مریدین جو اپنی کتابوں میں خوابوں کی تعبیر لکھتے ہیں، آپ سبھی حضرات کے پاس وہ خوابوں کی تعبیر پہنچتی ہے، اس کو آپ پڑھیے. دیکھیے کیا لکھتے ہیں یہ کہ غریب اہل سنت بانیے دعوت غیر اسلامی، ان کے بارے میں جو اشارہ ہے، سرکار نے جو فرمایا وہ کچھ اس طرح ہے کہ آج کے دور میں جتنے اولیاء ہیں، آج کے دور میں جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان تمام اولیاء میں مجھے سب سے زیادہ محبت الیاس قادری سے ہے. اب بتائیے، اب یہ صرف اولیاء نہیں بتا رہے ہیں، یہاں اولیاء نہیں ثابت کر رہے ہیں، ولی نہیں ثابت کر رہے ہیں اپنے الیاس صاحب کو، بلکہ آج کے وقت میں تمام اولیاء اللہ میں مجھے سب سے زیادہ محبت الیاس عطار قادری سے ہے. اور یہ سند، ولایت کی سند دلا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ سے. ان کا بچہ جو ہرا امامہ باندھ لیا، وہ سیدھا خواب میں سرکار کو ہی دیکھتا ہے اور کوئی اس کو نظر نہیں آتا. وہ ان کا یہ پتہ نہیں ان کا یہ کیا ہے، شاید یہ ان کی جماعت میں جڑنے کی پہلی سیڑھی ہوگی. اور یہ ان کے خوابوں کے معاملے ہوتے ہیں، اور یہ خواب میں کبھی کسی کا نام نہیں لکھتے، ہمارے فلاں اسلامی بھائی، بس نہ ان کا کبھی چہرہ دکھا. تمام ٹی وی پہ جتنے اتاری ہیں سب آتے ہیں، لیکن وہ جس نے خواب دیکھا اس کو کبھی بالخصوص سامنے نہیں لایا جاتا. خیر اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حضرت وہ دیکھیے چڑیا آسمانوں پر اڑ رہی ہے، تو یقینی طور پہ میں بھی مان لوں گا، ہر کوئی مان لے گا چڑیا آسمان پہ اڑتی ہے. اب کوئی کہے وہ دیکھیے صاحب گدھا کھوتا اڑ رہا ہے آسمان پہ، کوئی کیسے مانے گا؟ بے وقوف ہو، گدھا کہیں آسمان پہ اڑتا ہے؟ تو اب یہ جاگتے سوتے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے سیدھا یہ خواب دیکھتے ہیں اور سرکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کبھی یہ مدینے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے آواز سن لیتے ہیں کہ سرکار نے عطار کو سلام کہا، پھر گھر پہ آتے ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ٹی وی پر سرکار کی آواز سن لیتے ہیں کہ تو نے اب تک عطار کو میرا سلام نہ کہا. خیر ابھی مسئلہ ہمارا اس بات پہ ہوگا، تمام اولیاء میں الیاس عطار سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. بتائیے یہ ایسا شخص جو کھلے عام فسق و فضول کرے، جو انسان شریعت کے اصولوں کو پامال کرے، جو انسان کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑاتا پھرے، شریعت کی حدود کو پار کرے، وہ انسان کہیں اولیاء ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر ولایت کا اندازہ، ولایت کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ انسان جو اپنے قول کو بدلتا رہے، وہ انسان جو کچھ کا کچھ بولتا رہے، اور وہ بھی ولی، ایسا انسان جس نے کبھی پڑھائی نہ کی ہو،
اس کا الیاس صاحب کا اپنا خود کا ذاتی بیان ہے. ان سے کچھ بچوں نے پوچھا یا سیدی آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ تو کہا صاحب میں نے تو بذات خود کبھی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا, میں نے تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں مطالعہ کر کر کے, یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. اعلیٰ حضرت کا فیض اتنا مل گیا کہ تم ان سے بھی آگے بڑھنے لگے, ان سے بھی آگے بڑھنے لگے. بڑی بڑی باتیں اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, یہ تنظیم اعلیٰ حضرت کا کام کرتی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتی ہے. ایک بات بتائیے, رد وہابیت کیوں نہیں ہوتا؟ رد وہابیت تو رد وہابیت یار, یہ وہ نعت کے شعر نہیں پڑھتے جہاں سرکار اعلیٰ حضرت نے نجدیوں کا نام لے کے پرکھجے اڑائے ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہ شعر کیوں نہیں پڑھتے اپنے چینل پہ؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے کس لیے کھولا ہے؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی دعوت دینا. تم نے یہی مقصد بتایا ہے تمام لوگوں میں, جو لوگوں کو تم نے دھوکہ دیا ہے, اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو, سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ تم نے جو اپنے پاس بلا کے جمع کر رکھا ہے, ان کو کیا دھوکہ دیا تھا تم نے؟ ہم دین کا کام کریں گے, اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں گے. رضا کرتے کرتے اکٹھا ہوئے, آج رضا سے بغض آ گیا, اور رضا کی آل سے تم جو ہے تو بغاوت کر بیٹھے, وہ بھی اس آل سے جو حقیقت میں وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے, جانشین حضور مفتی اعظم ہے, تم ان سے بغاوت کر بیٹھے. بتاؤ اس سے کیا مقصد حل ہوتا ہے؟ ان کا جو چینل ہے, انہوں نے نام ضرور لیا تھا کہ دین کا کام کرنا ہے, لیکن یہ اس چینل سے کوئی دین کا کام نہیں کرتے. جو تھوڑا بہت کبھی کچھ بیانات وغیرہ کرتے ہوں, لیکن سب سے زیادہ یہ اس چینل پہ عظمت عطار بیان کرتے ہیں. ان کے چینل پہ عظمت عطار اس طرح بیان ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں. یہ خوابوں میں عطار کو غوث اعظم کے پاس, غریب نواز کے پاس, تو اعلیٰ حضرت کا امامہ ان کے سر پہ رکھوانا, تو پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچانا, یہی ان کا بیان ہے. اور ان کی تمام کتابیں موجود ہیں جس میں ان کی یہ خوابوں کی تعبیر والے سارے پنے آپ پڑھتے رہیے. ان کی فیضان سنت میں خوابوں کے سارے صفحے ہیں. کوئی بندہ میرے پاس میسج کر کے یا یہ غلط تو بہتان نہ لگائے کہ حضرت سید صاحب قبلہ اپنی طرف سے جوڑتے ہیں. میں آپ کو پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان کی فیضان سنت جو ابھی تیسرا ایڈیشن نیا چھپا ہے, اس میں بھی کھول کے یہ پڑھ لیں. جتنے خواب کے حصے ہیں, اس میں خواب ایسے ایسے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں, انسانی عقل سے پرے ہیں. اور ابھی جو نئی تیسری ایڈیشن آئی ہے, اس کے بارے میں نے سنا ہے پاکستان کے مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے خود بذات خود بتایا ہے, میری ان سے بات ہوئی ہے, جو تیسری نیا بھی یہ ایڈیشن چھپا ہے فیضان سنت کا, اس میں انہوں نے آخری میں ایک انگریزی میں ایک لیٹر چھاپا ہے, اور اس لیٹر میں ان کا صاف قول یہ ہے کہ ہماری تنظیم, ہماری تحریک فرقہ واریت سے بری ہے, ہم فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مفتی فضل احمد صاحب چشتی, جن حضرات کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوں میری یہ بات سنیں تو وہ پاکستان میں ان سے رابطہ قائم کر لیں. اور ان کے علاوہ بھی دیگر ہمارے علماء ہیں جو ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. اب بتائیے آپ, یہ عطار صاحب کا جو چینل چالو ہوا, اس میں دینی مسئلہ, دینی مسائل, ہم دین کے لیے چالو کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر جوکر نالائق نے چالو کر رکھا ہے, وغیرہ وغیرہ لوگوں کی باتیں کرتے تھے. بتائیے آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ایک دن کا مجھے وہ آڈیشن دکھا دیجئے, ایک دن کی ان کی وہ ریکارڈنگ سنا دیجئے جس میں انہوں نے ڈاکٹر جوکر نالائق کا رد کیا ہو, جس میں انہوں نے دیگر چینلوں کا رد کیا ہو. قسم خدا کی مر تو جاؤ گے, لیکن کبھی ایک دن نہیں دکھا سکتے کہ جس دن ان کے چینل سے کبھی وہابی, دیوبندی, رافضی, نیچری, قادیانی, غیر مقلد تمام وغیرہ ہم, ان تماموں کا کبھی ایک مرتبہ بھی ذکر ہوا ہو, رد ہوا ہو. آج تک جب سے ان کا چینل بنا ہے, سوائے عظمت عطار اور چند باتیں اور کچھ نعت پاک سناتے ہیں. بتائیے اس سے کیا مقصد حل ہوتا ہے؟ اور ٹی وی کی ضرورت جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ وقت آنے پر جائز ہو جاتی ہے, جائز ہو جاتی, کیوں جائز ہوتی ہے بھائی؟ کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی ضرورت ہونی چاہیے نا, جب ضرورت آئے گی تب نہ جائز ہوگی. حرام چیز آپ کھا پی سکتے ہیں, اگر وقت ہے, جان جانے کا اندیشہ ہے تو آپ جان بچانے کے لیے اتنا ہی, جتنے میں جان بچ جائے اتنے گھوٹ آپ شراب بھی پی سکتے ہیں. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ یہ جو غلط دلیلیں دیتے, بتائیے ابھی کون سی ضرورت آن پڑی ہے ٹی وی کی؟ ابھی کون سی ضرورت آن پڑی ہے کہ عطار صاحب ٹی وی پہ آ کے پھول لگا کے روپٹے اوڑھ کے بیٹھے؟ یہ بتائیے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پاکستان میں ادارے نہیں ہیں؟ کیا کراچی میں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا کراچی میں مولوی نہیں ہیں؟ کیا کراچی میں علماء کا جمع غفیر نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں علماء نہیں ہیں؟ کیا ہندوستان میں مدرسے نہیں ہیں؟ خانقاہیں نہیں ہیں؟ بزرگ نہیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کون آپ ملک کا کوئی ایک کونا, کوئی ایک گوشہ ایسا بتا دیجئے جہاں پر علماء نہ موجود ہو, مسجد نہ موجود ہو, خانقاہیں نہ ہو, جہاں پر مدرسے نہ ہو. الحمدللہ ہندوستان کے ہر خطے میں
بزرگ ہیں، علماء ہیں، مدرسے ہیں، پاکستان میں بھی یہی حال ہے اور دنیا کے ہر کونے میں الحمدللہ علماء کی تعداد موجود ہے۔ جب علماء موجود ہے تو ہم ٹی وی پہ کیوں جائیں؟ ٹی وی پہ مسئلہ پوچھنے جائیں، وہ بھی اس انسان سے جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا۔ بقول عطار، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بقول عطار ان کی یہ آڈیو کچھ منٹ اور 1 منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ جس کو چاہیے فقیر سے رابطہ قائم کر لیں، کنٹری کوڈ +966 ڈال کے 5312952231 پہ کانٹیکٹ کریں، میں ان کو یہ آڈیو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں فلاں عالم صاحب نے جائز کیا، فلاں عالم صاحب نے جائز کیا، فلاں عالم صاحب نے جائز کیا۔ بھائی جس نے جائز کیا آپ ادھر ہی جاتے ہو، بس وہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جس نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتے، وہ غیر سید ہیں، وہ علماء نہیں ہیں، وہ بزرگ نہیں ہیں۔ سب سے عظیم تر شخصیت آج کے وقت میں جو پوری دنیا میں ہے، سلطان اسلام کی شخصیت، قاضی القضات فی الہند ہے، شیخ الاسلام والمسلمین ہے، تاج الاسلام والمسلمین ہے، وہ وارث علوم اعلی حضرت ہیں، جانشین حضور مفتی اعظم عالم اسلام ہے۔ وہ حضرت شخصیت، وہ اعلیٰ شخصیت جس نے جامع اجر میں نہ جانے کتنے سالوں سے ادھر ادھر والوں کا قبضہ تھا، ایک دورے نے اس شخص کے ایک دورے نے جامع اجر سے ان کے قبضے کو ہٹا دیا۔ اس شخص نے جو عرب شریف آیا، جو اپنے قول پہ قائم اور دائم ہے، جس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو فلسطین گیا، فلسطین کے اماموں نے کہا کہ آپ کے پیچھے ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں، بباگ دہن جو حق تھا ادا کر دیا۔ فوراً آپ نے کہہ دیا کہ تمہارے یہاں مائک پہ نمازیں ہوتی ہے اور میں مائک کا قائل نہیں، میں مائک پہ میری نمازیں نہیں ہوتی، میں لہٰذا میں مائک پہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تمام علماء فلسطین آپ کی بارگاہ خدمت میں حاضر آئے اور کہا آپ چلیے ہم مائک ہٹا دیں گے اور مکبرین کا انتظام کریں گے۔ حضرت نے وہاں جا کر نماز پڑھائی تو وہ علامہ اختر رضا خان ازہری جیدہ مجدہ الکریم المعروف تاج الشریعہ ازہری میاں صاحب قبلہ، جنہوں نے اتنی ٹھوس دلیلوں کے ساتھ جو ہے تو ٹی وی کو ناجائز حرام دیا، وہ آپ کو نہیں دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ سید غیاث میاں صاحب خانقاہ محمدیہ کالپی شریف، جہاں کا فیض محریرہ کو ملا اور وہاں کا فیض بریلی کو ملا، اتنی عظیم خانقاہ جہاں کے بزرگ ضیاء ملت اور ان کے آباء و اجداد حضور قطب الدین کالپی ترمذی صاحب، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے، وہ خانقاہ نہیں دکھی، بلگرام شریف کی خانقاہ نہیں دکھی، مشولی شریف کی خانقاہ نہیں دکھی۔ یہ سید نہیں ہے، یہ سارے سید ہیں الحمدللہ، صحیح النسب سید ہیں، اور ان کی خانقاہیں اتنی اعلیٰ خانقاہیں ہیں کہ جن کی مثال پیش کرنا شاید ناممکن ہے۔ تو یہ سید گلزار میاں صاحب، سید غیاث میاں، سید حسینی میاں صاحب قبلہ، اشرفی الجیلانی جو 650 سالہ اشرفی ہیں اور 46 سالہ مصباحی ہیں، شاگرد حضور حافظ ملت۔ بتاؤ کون ہے حافظ ملت کے؟ پر تو آج کے وقت میں کون ہے حافظ ملت کی مثال پیش نہیں کر سکتے آپ، ان کے شاگرد۔ اور آج کے وقت میں جن کو تمام علماء نے مل کر کے ایک خطاب دیا، ایک ایوارڈ دیا، امیر المومنین فی الحدیث حضور علامہ مولانا شاگرد حافظ ملت علامہ و مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، ان کو جو ایوارڈ دیا گیا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث کا، وہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ میں نے ابھی آپ کو نمبر بتایا، آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، اس ایوارڈ کی وہ تصویر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، جسے نیپال کے علماء نے دیا ہے۔ آپ آئیے بات کریے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، مفتی اشرف صاحب قبلہ، یہ آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ اور آپ یہ جو آپ نیا ایک مسئلہ لائے کہ یہ ٹی وی اور یہ مووی اور اب یہ نہیں ہے، اب پن ڈرائیو میں رہتی ہے، اب ایسے ہوتے ہیں، اب تو سوا ہے، اب تو وہ تصویر دکھائی نہیں دیتی، عکس نہیں آتا اس کا، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں۔ تو یاد رکھنا، جس کا دعوت اسلامی پر احسان ہے، جس کا دعوت اسلامی پر احسان ہے، وہ شیر ناگپور مفتی فخر الدین صاحب قبلہ، جن کی بدولت دعوت اسلامی نے ہندوستان کے خطے ناگپور میں قدم رکھا ہے، وہ عظیم شخصیت جس نے اس کے خلاف الحمدللہ ایک کتاب لکھی ہے، سوائی پیکر کا شرعی حکم۔ آپ اس کو لیجئے، مطالعہ کریے، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد بتائیے، اب پھر میں نام دوبارہ لیتا ہوں، آپ اس کتاب کو حاصل کریے اور اس کو پڑھیے، سوائی پیکر کا شرعی حکم۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اب کیا ہے۔ اب جب شرعی حکم انہوں نے ثابت کر دیا تو اب آپ اس کو یا تو بند کریں اور یا تو پھر یہ کہیں کہ یہ حرام ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حرام کو حرام سمجھ کر کرنا یہ تو گناہ ہے، لیکن حرام کو
ثواب سمجھ کے جائز سمجھ کے کرنا، اس کو کیا آپ کہیں گے؟ یہ تو سراسر بالکل صاف طور پہ یہ تو گمراہی ہے، یہ تو انکار ہے کہ جو چیز حرام ہے تو حرام ہے، اس کو ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ جد ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر قادری کے نزدیک جو ہے تو ٹی وی مووی یہ سب ناجائز و حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بد کام بد انجام، بد کام بد انجام ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں کوئی اس طریقے سے مطلب ڈورا ڈاری والی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ میں ڈورے ڈاری آپ کو سنا کے اور یہاں سے جو ہے تو ہٹ جا رہا ہوں، یہ باتیں میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے۔ اور ایک بات اور ہے، جن حضرات کو، جن بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کے جو ہمارے چند بھائی ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت نے عطار صاحب کے بارے میں یہ کیوں کہا، آج تک تو نہیں کہتے تھے وغیرہ وغیرہ، یاد رکھنا میرے بھائی، میری یہ آڈیو صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہے، آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلایا گیا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میری کتبوں سے، میری کتابوں سے میرا عقیدہ ثابت ہے۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ پڑھتے ہو، بڑے مسئلے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے نکالتے ہو، سب بتاتے ہو، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ٹی وی مووی ناجائز و حرام ہے۔ تصویر کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں سخت فرما دیا کہ تصویر ناجائز و حرام ہے، اور تصویر ہی ٹی وی ہے۔ ٹی وی مووی میں بھی تصویر ہی آتی ہے، نہ آئے تو یہ پلاسٹک کا ڈبہ ہے۔ اس کو جو ہم ٹی وی کہتے ہیں تو مقصد تصویر کی ہی ہوتی ہے، تصویر یا ویڈیو مووی وغیرہ کی۔ تو بھائی لہٰذا آپ میری بات کو عداوت سے نہ سنیں، یہ جو بغض و کینہ کا عینک جو آپ نے پہن رکھا ہے اس کو اتار کے دل سے سنیں، اور اگر آپ کو وجاہت چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ابھی انڈیا آنے والا ہوں، وہاں کے مجھ سے ملے، باتیں کریں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہلا وسہلا مرحبا، اور نہیں آتا تو آپ کا اعمال آپ کے ساتھ، میرا اعمال میرے ساتھ۔ مجھے نہ آپ کی قبر میں سونا ہے، نہ آپ نے میرے قبر میں سونا ہے، اور میرا یہ پیغام صرف اور صرف میرے ہم مسلک سواد اعظم اہل سنہ والجماعہ حنفی مذہب مسل جس کی آج کے وقت میں سچی ترجمان اور پہچان مسلک اعلی حضرت ہے، میرا یہ پیغام صرف میرے رضوی، سنی، اشرفی، چشتی، قادری، حسمتی، امجدی، ابو العلائی، نقشبندی، سہروردی، جتنے بھی بھائی ہیں، حنفی، صافئی، مالکی، حنبلی، جو لوگ مسلک اعلی حضرت پر آج بھی قائم ہیں، جو رضا والے ہیں، جو غریب نواز والے ہیں، جو غوث العظم والے ہیں، جو حسین والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو جو یہ ہے، میرا یہ پیغام صرف ان کو ہے۔ جو عطاری صاحب میرے اس پیغام سے اگر مطمئن نہ ہو تو مجھے ان کو مطمئن نہیں کرنا۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک طبیلہ ہے، ایک طبیلہ ہے، اس طبیلے میں میرے پاس اگر 25 گھوڑے بند ہیں اور کسی طریقے سے بائی مسٹیک اگر اس کا دروازہ کھل جاتا ہے، گیٹ کھل جاتا ہے، اور 5 گھوڑے یا 8 گھوڑے یا 10 گھوڑے اس میں سے بھاگ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، تو میں ان کے پیچھے نہیں دوڑوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے طبیلے کے دروازے پر تالا ماروں گا، اسے لاک کروں گا کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے، کم سے کم جو ہیں یہ بچ جائیں۔ تو میں اپنے جو سنی صحیح العقیدہ بھائی ہیں، میرا یہ پیغام ان تک ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پر مت جاؤ، اور آپ کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت، ہمیں میاں وہ جاتا ہے یہاں وہاں جو تسنا ہو، آپ کہاں تسنا لب ہو؟ آپ کی پیاس بجھانے کے لیے تو اجمیری خواجہ نے آپ کو اختر رضا عطا کر دیا، آپ کو غوث العظم دستگیر نے اپنا نائب اختر رضا عطا کر دیا، آپ کو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا، امام حسین کی عطا آپ کے سامنے حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب اثری ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اما میاں وہ لوگ یہاں وہاں بھاگیں جن کے پاس کوئی نہ ہو۔ الحمدللہ محدث کبیر ہمارے پاس، حضور تاج الشریعہ ہمارے پاس، غیاث ملت ہمارے پاس، گلزار ملت ہمارے پاس، حسینی میاں ہمارے پاس، توتیے پاکستان سید سید تراب الحق صاحب قبلہ ہمارے پاس، مفتی فضل صاحب ہمارے پاس، یعنی بڑی بڑی دیگر اکابر شخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اور ہماری جماعت میں غازی اہل سنت والجماعت، وہ عظیم شخصیت صوفی مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ ہماری جماعت میں، جن کے علم و عمل اور جن کے مناظروں کا جواب نہیں، الحمدللہ یہ صاحب ان کا بھی رد کرنے لگے، ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا صوفی کلیم حنفی رضوی میری جماعت کے ایک اعلیٰ درجے کے ایک بہت مقبول پھول ہیں، اور الحمدللہ یہ فقیر ان کے قدموں کی دھول ہے۔ لہٰذا ہمارے مفتیان اکرام اور ہمارے علماء اکرام، ہمارے امیر سرکار حضور تاج الشریعہ اور ہمارے امیر المومنین فی الحدیث، نائب قاضی القضات فی الہند، نائب امیر سنیت محدث کبیر کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہاں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ ہمارے اکابروں نے جو فرما دیا کہ دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے،
میرا بھی پیغام صرف اتنا ہی ہے، یہی ایک بند جملہ، مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے۔ اب مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے تو کیا ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو، اس کے چکر میں نہ پڑو، بس یہ یاد رکھو کہ یہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے تو بس بات ختم، بات ختم۔ جو رضا سے دور ہوا ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھل گیا ہے، وہ گمراہی کے دلدل میں کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جائے گا۔ ہاں اب بھی وقت ہے، چاہو تو رضا کی جالی کو تھام لو اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کر دو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو لہٰذا یہ میرا پیغام تمام اہل سنت والجماعت کے سنی بریلوی بھائیوں کے نام، وآخر الدعوانا والحمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر فقیر سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائیے گا، اور اگر میں نے کچھ غلط کہا کسی کے نزدیک کوئی عالم صاحب اگر اسے سنے اور میری کوئی گفتگو اگر انہیں غلط لگے تو برائے کرم، برائے مہربانی میری معدبانہ ان سے یہ گزارش ہے کہ فوراً میری اصلاح فرمائے اور میں اس سے رجوع کروں گا، اور جو حکم وہ مجھ پر لگائیں گے الحمدللہ جو حکم شرعی ہوگا میں اس کو ماننے کے لیے بالکل، قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور میرے تمام بھائیوں کے لیے میرا پیار ہے، میری محبت ہے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ یہ فقیر بھی ان کے ساتھ ہے۔ فقیر عرب شریف سے بات کر رہا ہے، الحمدللہ آپ کے روبرو مخاطب ہے، فی الوقت عرب شریف میں ہے، یہاں سے مخاطب ہے۔ آپ کو جس کو بھی مجھ سے اگر رابطہ قائم کرنا ہو، میں نے اپنا نمبر اوپر بول دیا ہے، آپ اس نمبر سے مجھ سے رابطہ قائم کر لیں، اور جب میں انڈیا آؤں گا تو آپ میں سے جن کو بھی کوئی بات اگر تسنا رہ گئی ہو تو فوراً وہ حاضر آئیں یا مجھے بلائیں۔ فقیر کی کوئی اوقات نہیں ہے، فقیر بذات خود کچھ نہیں ہے، 2 ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے، میری کیا اوقات، میری حقیقت فانی بھی کیا حقیقت ہے، مروں تو آج خواب و خیال ہو جاؤں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا جو مجھے یاد کرے گا میں اسے وہاں آ کر اس مسئلے کو، یعنی میری گفتگو پہ جو بات ہے میں اسے انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا، مکمل کروں گا، اور اسے بتاؤں گا میرے اس پیغام کو تمام اہل سنت کے نام پر عام کیا جائے، عام کیا جائے، عام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔